یہ نور کوئی معمولی نور تھوڑی ہے، یہ شعور محبت کا پہلا چراغ ہے۔ یہی نور ہے جو ہر نبی کے دل میں ایک چمک بن کر آیا۔ یہی نور، اسی کی ضیاء سے حضرت آدم نے فیض پایا، اسی نور کی ضیاء سے تمام انبیاء نے فیض پایا، ان کے دل چمکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو واقعات سے ذرا باہر نکل کر اس نور کو پکاریں گے تو یہی نور جب آپ سے منعکس ہوگا تو تب آپ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلیں گے۔ اور یہ جو باتیں میں نے آپ کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کو پیش کی، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، عزت دینے کی، سخا کی، تو تب یہ آپ کے اندر سے جاگنے لگتی ہے۔ اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی صاحبو، تب بھی یہی نور باقی رہے گا۔ یعنی اس نور کی جو مینیفیسٹیشن، جو عکس آپ کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ عکس صرف اسی دنیا تک نہیں رہے گا، وہ آخرت میں بھی وقت کے پرے بھی باقی رہے گا۔ عقل سے ذات ماورا اس کی، قلم کیا لکھے گا ثنا اس کی، ذرے ذرے کا دائمی حاکم، آگ مٹی پون گھٹا اس کی۔ صاحبو، آج میرے پاس تمام الفاظ مفلس تر ہیں۔ جس بارگاہ میں آج یہ ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اس بارگاہ میں تمام الفاظ، تمام تعریفیں مفلس تر ہو جاتی ہیں۔ تمام ادیب، تمام شاعر، تمام بیان کرنے والے، تمام واعظ، تمام مقرر اور تمام مبلغ اپنی تمام تر تخلیقی صلاحیتوں سمیت معذوری کا اظہار کرتے ہیں کہ جو تعریف کا حق ہے وہ ادا نہ ہو سکا۔ تو صاحبو، ذرا سوچئے کہ جب کوئی مومن اپنی آنکھیں بند کرتا ہے اور دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو ایک نور جھلکتا ہے، وہ نور جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ نور جسے قرآن نے نور علی نور کہا اور اولیاء کرام نے حقیقت محمدیہ کے عنوان سے یاد کیا۔ یہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبو، وہ اسپریچول بگننگ ہے، وہ باطنی ابتدا ہے جو ابھی ظہور جسمانی سے پہلے تھی، وہ نقطہ جو تخلیق کائنات کے سب سے پہلے ساز میں بجا اور پھر ہر روح میں ایک مدھم سی صدائے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر دھڑکنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اور یہی وہ حدیث ہے جس میں صاحبو عشق کا پہلا راز کھلتا ہے۔ نبوت کا ظاہری ظہور بعد کی بات ہے، سیرت کی ابتدا وہاں سے نہیں ہے جہاں سے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، بلکہ وہاں سے ہے جہاں سے حجاب اٹھتے ہیں اور نور جلوہ افروز ہوتا ہے۔ سیرت کی اصل ابتدا وہ نوری سفر ہے جو روحوں کی خلقت سے پہلے موجود تھا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تخلیق کائنات کی کنجی بنایا گیا ہے۔ امام عبدالکریم جیلی
ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الانسان الکامل۔ الانسان الکامل میں حضرت جیلی فرماتے ہیں کہ محمدی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی حقیقت وہ کامل صورت ہے جس پر کل مخلوقات کو تخلیق کیا گیا، سب سے پہلی کریشن، جس کے بعد پھر اس تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا اور تمام مخلوقات کو تخلیق کیا گیا۔ اور جب کوئی سالک ذکر دل میں گم ہو کر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے تو وہ اسی نور اول کے ساتھ ربط کو جوڑتا ہے۔ آپ بشر کی مثال میں آئے ہیں، حقیقت محمدیہ وہ پہلی تخلیق ہے۔ تو جب آپ پکارتے ہیں، اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں، صدا دیتے ہیں یا محمد، تو آپ اس نور اول سے ربط میں آ جاتے ہیں، ایک ایسا ربط جو وقت، مقام اور جسمانی وجود کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ کہا نہیں جاتا کہ آپ جہاں سے بھی پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، آقا کریم تک پہنچتا ہے۔ تو یہ مقام سے اور وقت سے آزاد ہے، کیونکہ آپ اس نور اول کو پکار رہے ہیں، آپ اس نور اول کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں، and you are calling upon that first نور to your heart۔ تو جیسے جیسے دل خالی ہوتا ہے یہ نور اترتا ہے، جیسے جیسے دل سے آپ میل کو اتارنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نور اترنے لگتا ہے، وہی نور جو مکہ کے غار حرا میں چمکا جب حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی میں پہلا کلام سنا۔ لیکن یہ اقرا صرف لفظ کی قرات نہیں تھی، یہ دل کی بیداری تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری سیرت کا پہلا پاؤں دھرا، لیکن باطنی سیرت کا یہ سفر تو بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا۔ جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے اس وقت شروع ہو چکا تھا۔ تو جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کی؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا کیا۔ اور یہ روایت اہل سلوک کے لیے بنیاد بنی، اہل تصوف کے لیے بنیاد بنی، کیونکہ جب سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے ہم تاریخ کی سطور سے آگے بڑھتے ہیں، تب یہ نور ایک زندہ تجربہ ہے، تب یہ نور ایک پرسونیفائیڈ ہے، تب یہ نور کی امبوڈیمنٹ ہے، تب یہ نور مجسم ہو جاتا ہے، اس نور کی تجسیم ہو جاتی ہے، یہ ایک زندہ تجربہ بن کر ہر دل پر وارد ہوتا ہے۔ تو صاحبو، یہ نور کوئی معمولی نور تھوڑی ہے، یہ شعور محبت کا پہلا چراغ ہے، یہی نور ہے جو ہر نبی کے دل میں ایک چمک بن کر آیا۔ یہی نور، اسی کی ضیاء سے حضرت آدم نے فیض پایا، اسی نور کی ضیاء سے تمام انبیاء نے فیض پایا، ان کے دل چمکے اور پھر وہ دھڑکنیں بنتے چلے گئے۔ تو وہ نور جسے امام بصیری نے قصیدہ بردہ میں سراجن و منیرا کہا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اول ہے بلکہ اصل ہے، اور اسی اصل کی طرف رجوع کیے بغیر اس نور کے ایسپیکٹ کو چھوڑ کر سیرت صرف
واقعات کی کہانی رہ جاتی ہے، روح کی بیداری نہیں بنتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس حقیقت محمدیہ اور اس نور اول کے ساتھ ربط میں نہیں ہیں، وہ پھر کیسے جب اس کو صرف تاریخ اور واقعات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ کیسے کنفیوژنز پھیلاتے ہیں، وہ کیسے فتنے پیدا کرتے ہیں، وہ کیسے تفرقے پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس نور سے جڑ جاتے ہیں تو پھر یہ نور تو تخلیق کا منبع ہے، اس نور نے تو سب کو جوڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو محمدی نہیں تو تو کچھ بھی نہیں۔ اور محمدی وہی ہے جو اس نور سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں چشتیوں میں ہم کہتے ہیں کہ ہم خدائے محمد پر ایمان لائے ہیں، یعنی خدا کا وہ تصور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، نہ ہی ہماری عقل، نہ ہمارا فہم، نہ ہماری ادراک اس قابل ہے، اور نہ ہی ہمارا کوئی اپنا من گھڑت جو ہے وہ خدا کا تصور ہے۔ اور بہت ساری شاید اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے کہ آپ خدائے محمد کیوں کہتے ہیں۔ ایک درویش نے لکھا، جس لمحے تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آنکھ بند کرتے ہو اور دل میں ایک روشنی محسوس ہوتی ہے، وہی نور محمدی ہے۔ اسی لمحے تم صرف تاریخ کے رسول کو نہیں، حقیقت کے حبیب سے ملاقات کرتے ہو۔ سالک جب سیرت پڑھتا ہے تو وہ صرف غزوات اور سفر نامے نہیں پڑھ رہا ہوتا، وہ نور کے راستے میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ نور ہر اس شخص پر وارد ہوتا ہے جو اپنے اندر کی تاریکیوں سے لڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا پیغام یہی تھا، اتر جاؤ غار دل میں اور سنو، وہاں ایک نور تمہیں آواز دے رہا ہے۔ جب امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کیسے پہچانا جائے، تو حضرت حسن بصری نے فرمایا، جس نور کو دیکھو اور تمہارا دل کہہ اٹھے کہ یہ وہی ہے، سمجھ لو وہی ہے۔ نور دلیل نہیں مانگتا، نور دل کی گواہی مانگتا ہے، اور زندہ دل اس نور کی گواہی دیتے ہیں، پسندیدہ دل، انعام یافتہ دل اس نور کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی مجلس میں سب سے زیادہ ذکر یا نبی سلام علیکہ، جی سیدنا کریم کا ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ جب تک آپ اس نور کے ساتھ نہیں جڑتے، اس نور اللہ نور کے ساتھ نہیں جڑتے، جی اس وقت تک آپ کی روحانی بیداری ممکن نہیں ہے، جی کیونکہ نور کی یہ لے جب صدا بنتی ہے تو وہ زمین کے کناروں تک جاتی ہے اور آسمان کی وسعتوں میں گونجتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنا صرف ایک فضیلت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بس ایک فضیلت ہو، بلکہ یہ میں تو اسے یوں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اسپریچول نرشمنٹ ہے، یہ آپ کے دل کی، آپ کے روح کی نشوونما ہے۔ یہ نور ایک خوراک کی طرح ہے دل کے لیے، جو اس کو ظلمات سے نور میں لے کر آ جاتا ہے۔ تو یہ نور صرف مسجد یا مدرسے میں نہیں ہے، یہ تو چپ کے لمحے میں بھی اترتا ہے، خاموش رات کے کسی کونے میں بھی، جب ایک تنہا شخص، ایک بے نام عاشق یا رسول اللہ کہتا ہے تو آسمان کا ایک در کھلتا ہے اور وہ نور اس کے دل کو چھو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ محض صرف لفظ دہراتے ہیں؟
آپ لفظ کو ریپیٹ کرتے رہ گئے، ریپیٹ کرتے کرتے یہ آپ کا دل جب اس ریپیٹیشن کے ساتھ الائن ہو جاتا ہے جی، تو پھر تو وہ ایک صدا ہے جو آسمانوں کو چیرتی ہوئی زمان اور مکان کے پردوں سے آگے جاتی ہوئی اس اصل نور سے جا ملتی ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے، اس نور سے معمور ہو جاتا ہے، اور یہی سیرت کا باطنی آغاز ہے، ایک روشنی، ایک ذکر، ایک خاموش تغیر جی، جو آنکھ سے نہیں دل سے دیکھا جاتا ہے۔ تو سفر سیرت صاحبو دراصل سفر نور ہے، اور ہر وہ لمحہ جس میں دل نرم ہو جائے، آنکھ بھیگ جائے یا خاموشی میں روشنی اتر آئے، وہی لمحہ سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہی لمحہ جس میں میں مٹتی ہے اور تو ہی تو باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ نور کبھی کعبہ میں صفائی کرتا ہے، کبھی حبشہ میں مظلوم کو گلے لگاتا ہے، کبھی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کبھی طائف کی گلیوں میں پتھروں کے نیچے بھی مسکرا دیتا ہے اور دعا دیتا ہے، اور یہ وہی نور ہے جو جنگ کے میدان میں تلوار اٹھا کر بھی دل کی سلامتی بانٹتا ہے، وہی نور جو مکہ کے سرداروں کو معاف کر دیتا ہے اور جو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے چادر بچھاتا ہے۔ تو صاحبو جب آپ اس نور کو پکاریں گے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو واقعات سے ذرا باہر نکل کر اس نور کو پکاریں گے، تو یہی نور جب آپ سے منعکس ہوگا تو تب آپ سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلیں گے، اور یہ جو باتیں میں نے آپ کی سیرت کی چند جھلکیاں آپ کو پیش کی، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی جی، عزت دینے کی، سخا کی، تو تب یہ آپ کے اندر سے جاگنے لگتی ہے، اور جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی صاحبو، تب بھی یہی نور باقی رہے گا، یعنی اس نور کی جو مینیفیسٹیشن، جو عکس آپ کی ذات سے ظاہر ہو رہا ہے، وہ عکس صرف اسی دنیا تک نہیں رہے گا، وہ آخرت میں بھی وقت کے پرے بھی باقی رہے گا۔ تو بقا کے لیے جو انسان بھی بقا چاہتا ہے، وہ جب تک اپنے آپ کو اس نور کے ساتھ نہیں جوڑتا، اس نور میں اپنی میں کو، اپنی ایگو کو پناہ نہیں کر دیتا، انہائلیٹ نہیں کر دیتا، تب تک وہ باقی تھوڑی رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے زندگیوں میں بڑے بڑے نام رہے، ان کی قبریں بے نشان ہیں جی، اور وہ درویش جو اس نور کے ساتھ جڑے رہے، ان کا تذکرہ زمان مکان سے پرے جو ہے آج تک باقی ہے۔ تو باقی بالحبیب یہی وہ راز ہے جسے امام ربانی نے کہا کہ جو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچا، اس نے حقیقت میں حقیقت توحید کو نہیں پایا۔ تو حضرات، ماہ ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولود پر جہاں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں کچھ بحیثیت مسلمان نام لیوا اور وہ لوگ جو صاحب شفاعت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان سے امیدیں جوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو اس ماہ کے اندر صاحب وہ آئیے، اپنے دل کو خالی کریں، یہ خالی کرنے کی کوشش ہی کریں، اپنے دل کو ذکر سے بیدار کریں اور اس نور میں ایک قدم اور بڑھائیں، جتنا ہو سکتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ بھیجیں جی، یہی درود و سلام صاحبو۔ سیرت کا باطنی آغاز کتابوں کے صفحات میں نہیں ہے، سیرت کا باطنی آغاز جو ہے
وہ آپ کے اندر تبدیلی لاتا ہے، ہمارے دلوں کے اندھیروں میں ایک پہلی روشنی کے ظہور کے طور پر یہ ابھرتا ہے، اور اس نور کے بغیر سیرت کا مفہوم ادھورا ہے، اور اسی نور کے ساتھ ہر لمحہ سیرت بنتا ہے۔ جب آپ اس نور کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یہ نور پھر آپ کی ذات سے ریفلیکٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کی سیرت جو اس سے پہلے رذائل کے اندر تھی آپ کے خصائل میں بننے لگ جاتی ہے، ہر سنت بننے لگ جاتی ہے، ہر خاموشی دعا بن جاتی ہے۔ تو صاحبو آئیے اس نور کو دل سے پکارے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور علی نور۔ جی، سیرت کا اصل سفر ہماری اپنی روح میں شروع ہو جائے گا۔ تو یہ سیرت کا راز ہے کہ آپ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا چاہتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے آپ نے کتابیں جو ہے وہ پڑھ لیں اور واقعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پڑھ لیے، وہ تو مستشرقین جو ہے وہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اتنے لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ سیرت آپ کی سیرت کے اندر ڈھلتی چلی جائے، اس کے لیے نسخہ درود شریف پڑھنے کا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔